अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज डाना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 7 मई को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हालिया महीनों में हम देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो एक रिवायती आपको जोशो खरोश मिलता है उसमें कमी नजर आई और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि सऊदी अरब को कुछ जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और पाकिस्तान को भी सऊदी अरब के हवाले से कुछ मामलात पर पाकिस्तान खुश नहीं था। लेकिन गुज़श्ता कई माह से दोनों ममालिक कोशिश कर रहे थे कि इन तमाम मामलात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, जिसके नतीजे में हमने देखा कि मार्च में 15 माह के एक तवील गैप के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर बात हुई और उससे ये हमें इशारा मिला कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाव है उसमें कमी आ रही है और उसी टेलीफोन कॉल में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। तो शहबाज, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑब्वियसली सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो हमारे स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात उनके साथ रहे हैं। ये कोई शक नहीं है कि बहुत मुश्किल औकात में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया, फाइनेंशली अदरवाइज भी, और इन रिटर्न पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा साथ दिया। लेकिन अब ये जो दौरा हो रहा है, ज़ाहिर है आपके पास एजेंडा भी मौजूद है। कम अज़ कम जो मेरी सेंस है, जो मेरी कुछ हुकाम से बात हुई है, पाकिस्तान की कोशिश है कि शायद अब हमें सऊदी अरब से उस तरीके से पैसे नहीं मांगने चाहिए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात है वो एक अलग बात है, लेकिन जो हम बजटरी सपोर्ट के लिए जो पहले भी $6 बिलियन का पैकेज हमने लिया, $3 बिलियन हमने वक्त से पहले वापस कर दिए, शायद उन तजुर्बात से सबक सीखते हुए अब पाकिस्तान चाह रहा है कि हम उस तरह का काम ना करें। आपके पास क्या इत्तला है? बिल्कुल ठीक है कामरान, आपने इस दफ़ा जो लग ऐसे रहा है, दो चीज़ें मुझे लग रहा है बुनियादी तौर पर। बाकी जो फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट्स हैं वो तो आप बेहतर जानते हैं और बताएंगे भी। एक तो ये कि कोई शायद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वाली साइड से इस दफ़ा नहीं है और इस दौरे को इस तरह लिया जाएगा कि जो ताल्लुकात पे थोड़ी सी सर्द मोहरी आ गई थी पिछले एक साल के अरसे में, ख़ास तौर पर अगर आप वापस चले जाएं अप्रैल 2020 में, तब से जब मामला ख़राब होना शुरू हुए, मई में हमें पैसे वापस करना पड़ गए यकदम $1 अरब, उसके साथ ही फिर जो तेल की फैसिलिटी थी। थोड़ा और पीछे अगर चले जाए ना, ये शुरू हुआ कुआलालंपुर समिट वाले से। जो टेंशन आपकी बिल्ड होना शुरू हुई ना, वो कुआलालंपुर समिट और ये उसका जो पीक पे गया चीज, कल्मिनेशन जो है आप वो कह रहे हैं अप्रैल 2020 में भी, वो तो जब शाह महमूद कुरैशी की भी फिर स्टेटमेंट है और बाकी इनके जो ताल्लुकात है वो ख़राब हो गए। एक तो ये चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस, पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये एक डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि दोनों ममालिक शायद उस तरह एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, जो आपने इशारा भी दिया कि क्या ये इस दफ़ा भी पाकिस्तान की जो एक अप्रोच थी कि जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो दोस्त ममालिक से पैसे मांगता है तो फिर उसकी कुछ उसके नुकसानात होते हैं, और इस दफ़ा हुए। हमने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेने की कोशिश की, उसके ऊपर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसका नतीजा यही हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हुए। तो मेरे ख्याल ये दो बेसिक सबक पढ़कर और सीख कर इससे हम शायद अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में ये जो दौरा है उसकी सिग्निफिकेंस तो है। जो हमारे उनके साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी भी है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस तो फिर भी बहरहाल पाकिस्तान की हैं। शायद एक खबर ये भी थी कि जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल है उसको शायद रिवाइव करने की बात हो रही है और भी कुछ मंसूबे हैं जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो सकते हैं। तो एजेंडा, इकोनॉमिक्स साइड पे एजेंडा क्या है? पेंडिंग दो चीज़ें हैं अभी बहुत बड़ी। एक तो ये कि जो G20 ममालिक, जो दुनिया के 20 अमीर तरीन ममालिक हैं, उन्होंने डेट रिलीफ इनिशिएटिव था 75 ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने भी फ़ायदा लिया। कोरोना के बाद आया था कि उन ममालिक ने पाकिस्तान समेत जितने भी दूसरे ममालिक थे गरीब और गरीब तरीन, उनके जो कर्जे थे वो माफ़ तो नहीं किए थे, उनकी जो वसूलियाँ थी उसको रोक दिया था वक्ती तौर पर। एक तो उसका जो 3 उसकी फेजेस आ चुकी हैं, मई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 जो अभी ख़त्म होगा तब तक कर्जे की जो अदायगी होनी थी वो रुकी हुई हैं। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अभी बाकायदा तौर पर इसका मुआहदा जो है वो उसके ऊपर साइन नहीं किए। तो एक तो ये सबसे बड़ा एक पेंडिंग एजेंडा है, ये भी कुछ $700-800 बिलियन के करीब रकम बन जाती है। दूसरा पेंडिंग एजेंडा, जो तेल की एक फैसिलिटी थी वो 1 साल भी पूरा नहीं चली और मई 2020 से सस्पेंडेड है, वो सऊदी अरब ने रीन्यू नहीं की। हमने $770 मिलियन उसमें से यूटिलाइज़ किया था, वो गालिबन इसी में जो डेफर्ड पेमेंट्स में शायद वो एडजस्ट हो जाएगा या वो वक्ती तौर पर उसकी पेमेंट रुकी है। दूसरा जो बुनियादी तीसरी चीज़ जो है कि इस दफ़ा भी अल्लाह, मुझे अभी तक तो ये पता नहीं चला कि पाकिस्तान
कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन काबीना ने मंगल वाले दिन कामरान एक मुफाहमती याददाश्त साइन करने के लिए इजाज़त दी है हुकूमत पाकिस्तान को सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ। उसके लिए $500 मिलियन या $50 करोड़ के ये मुफाहमती याददाश्त पे दस्तखत होंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब की मौजूदगी में, और 6 मंसूबे हैं इनमें जो बड़े मंसूबे कुछ होंगे, ज़्यादातर उसमें जामशोरो है और एक हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स है, मोहम्मद डैम के लिए भी उसमें सऊदी फंडिंग है, जागरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, शौंतर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मानसेरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, एबटाबाद मुजफ्फराबाद रोड प्रोजेक्ट है। तो ये $50 करोड़ के प्रोजेक्ट मंसूबों के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है। इसके अंदर मजीद मतलब लग नहीं रहा। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कामरान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने शायद अपनी पूरी तरह तैयारी नहीं की। इसके अंदर एक जामशोरो 2 पावर प्लांट जो है उसको भी शामिल किया हुआ, और जामशोरो 2 के ऊपर ताबिश गौहर साहब से जब मेरी बात हुई, जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं पेट्रोलियम और पावर के, उन्होंने कहा कि जामशोरो 2 को हमने डाउनग्रेड कर दिया कैंडिडेट प्रोजेक्ट से। मतलब हुकूमत ये इसलिए नहीं करना चाह रही कि इसके साथ इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल हो रहा, और यह हुकूमत की एक पॉलिसी है कि मजीद इंपोर्टेड कोल के ऊपर ना जाया जाए। तो ये एक बुनियादी थोड़ी सी इनकी मिस्टेक है। लेकिन एक और जो इसके अंदर आप अगर देखें ना कि लास्ट जो हाई लेवल दौरा हुआ वो हुआ था फरवरी 2019 में, जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, और उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब जो है वो $20 अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, जिसमें जो मेरे ख्याल में फ्लैगशिप जो मंसूबा था वो था गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी बनानी थी। ज़ाहिर है कि बीच में टेंशन्स हुई, मामलात आगे नहीं बढ़े। क्या उसके ऊपर भी इस दौरे में बात होने जा रही है और उस पर कोई पेशरफ्त का इम्कान है इसमें? ये बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है ये फरवरी 2019 की बात है कि एक रज़ाक दाऊद साहब और हारून शरीफ उस वक्त जो थे BOI के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5-6 जर्नलिस्ट को बुलाकर उन्होंने बताया था कि $5 से $7 अरब की ऑयल रिफाइनरी का उन्होंने अनाउंस किया, सऊदी अरब गवादर में लगाएगा। और उन्होंने कहा कि इसकी जो फिजिबिलिटी और टेक्निकल स्टडीज़ हैं उसको मुकम्मल होने में 1.5 साल का, 12 माह से 1.5 माह, उन्होंने 18 माह का वक्त कहा था, वो वक्त कंप्लीट हो चुका। अभी मैंने इसकी जो डिटेल्स चेक की हैं, इसके ऊपर कामरान डेवलपमेंट नहीं है। ताबिश गौहर साहब अगेन उन्होंने कहा कि इसकी ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान एक नई पॉलिसी लेके आ रही है, और ये जो पॉलिसी है ये सऊदी अरब के साथ शेयर की जाएगी, और उसके ऊपर सऊदी अरब को ऑफर किया जाएगा कि वो इसमें अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा ताबिश गौहर ने कि इसमें 20 साल की इनकम टैक्स की छूट होगी, अगर सऊदी अरब उसमें लगाना चाहे वहाँ पे तो वो लगा सकता है। एक चीज़ बड़ी उन्होंने कामरान इंपॉर्टेंट की है, मुझे थोड़ी सी वो स्ट्राइक की है। ताबिश गौहर की स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब की जो सरमायाकारी उसको वेलकम करेगा, लेकिन किसी किस्म की भी कोई गारंटीज इसके लिए नहीं दी जाएंगी ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए। उनका ये कहना था कि ना तो हम इस चीज़ की गारंटी देंगे कि हम जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो हम पूरी तरह खरीदेंगे, ना हम उसकी प्राइसिंग की गारंटी देंगे, ना किसी और किस्म की गारंटी देंगे। और अगर सऊदी अरब ने ये ऑयल रिफाइनरी लगानी है तो प्योरली एक कमर्शियल फैसला। मतलब ये जो स्पेशल जो एक ट्रीटमेंट है, ये जो स्पेशल मरात हैं वो सऊदी अरब को नहीं दी जाएंगे। और उसका आपको पता है कि एक बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि अब हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए उनसे पैसे नहीं मांगेंगे। अगर रिलेशनशिप होंगे तो फिर अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं तो प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे होंगे। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन अब है कि जो माजी में सऊदी हुक्मरान थे वो ज़ाहिर है कि पाक सऊदी भाई भाई की बात करते थे। ये जो मौजूदा जनरेशन है सऊदी अरब की, वो जो क़यादत है जिनके हाथों में, वो प्योरली चीज़ों को इकोनॉमिक इंटरेस्ट से देखते हैं। और यही वजह है अगर आप देखें कि उनके भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो शायद पाकिस्तान भी ये समझता है कि अगर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सामने रखते, अपने मफादात को सामने रख के फैसले ले रहे हैं, तो शायद हमें भी उसी तरह के फैसले लेने चाहिए। ये बेहतरीन चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने मसाइल को भी ठीक करना पड़ेगा। जो एक सऊदी अरब में एक वाक़या भी हुआ मजदूरों के साथ वहाँ पे सऊदी एम्बेसी के अंदर, कि उनसे जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ा कि उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो उसके ऊपर गालिबन सऊदी एम्बेसडर भी सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तान की सफीर थे उनको भी रिकॉल कर लिया कि वहाँ पे उनको सस्पेंड कर दिया। उनको सस्पेंड कर दिया। और ये कामरान मेरा ख्याल थोड़ा सा गैर मामूली बात है। दो कि उन्होंने 19 मई को रिटायर वैसे ही हो जाना था, उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो हैं वो सफ़ीर तैनात की गए, बल्कि उन्होंने वक्त से पहले जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड बात है। ना सिर्फ सफ़ीर को वापस बुलाया गया, इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद जो राजा अली इजाज़ साहब है उनसे मुलाकात भी की है, और उसमें उन्होंने काफ़ी उनकी सरजनिश भी की है। और उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंक्वायरी ऑर्डर की है हाई लेवल, जिसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट पेश करें। और मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए, क्योंकि 20 लाख गालिबन हमारे वर्कर्स जो हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। और आप सिफारती मिशन का काम क्या है वहाँ पर? वो मेरे ख्याल में कोई रिक्रिएशनल ट्रिप तो नहीं है। उनका बुनियादी मकसद यही है कि अगर 20 लाख वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं
تو ان کی ویلفیئر کریں, ان کو لک آفٹر کریں, نہ کہ ان کو ایز ایک سرونٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ بھی پبلک کی جائے گی. یہاں پر بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور جو ایسپیکٹ ہے شاید جو پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے, کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے میں جو تناؤ ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور خصوصی تعلقات ان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. ایران نے اس کا خیر مقدم کیا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہوگا, کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جب چوائس کرنا پڑتی ہے تو ہمیشہ ہم پھنس جاتے ہیں. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد ہارون شریف ہمیں جوائن کریں گے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں, اور ان سے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے پوچھیں گے. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم کا جو ایکسپیکٹڈ دورہ ہے سعودی عرب کا, اس سے ہمیں کیا توقعات رکھنی چاہیے, اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ہارون شریف صاحب. یہ چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, اور ماضی میں اس خاص کر کے جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کی پاکستان میں اس پر کام بھی کرتے رہے ہیں. تو ہارون شریف صاحب, سب سے پہلے تو یہ کافی عرصے کے بعد وزیراعظم دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا, اور آپ کو بیک گراؤنڈ تو پتہ ہی ہے, کیا توقعات رکھنی چاہیے ہمیں سعودی عرب کے اس وزٹ سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے بڑی توقعات میں جو کی چیز ہے, جو خوشائند ہے کہ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے. سو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور جو 1-to-1 میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہماری توقعات جہاں تک ان کے ساتھ ہم جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں, جو پہلے فیز میں آفرز ہوئی تھی انفارچونیٹلی ان پر زیادہ کام نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہوگا کہ ارامکو نے, ایکوا پاور نے, ان کی مائننگ کمپنی مادن نے خاصا انٹرسٹ شو کیا تھا انرجی سیکٹر میں, رینیویبلز میں, ایل این جی پلانٹس خریدنا چاہ رہے تھے, لیکن ہمارا سسٹم کے اندر ہم مٹیریلائز نہیں کر پائے. میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کو ٹیبل کے اندر پہلی تو توقعات میں انویسٹمنٹ ہے, اس کے اندر ڈویبل شارٹ ٹرم کے پروجیکٹس رکھنے پڑیں گے. دوسری توقع آئی تھنک ڈیفرڈ آئل فیسلٹی کی ہماری جو کینسل ہو گئی تھی, میرا خیال ہے اس کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو ہم ایک پارٹنرشپ کر رہے ہیں اسٹریٹجک آن کلائمیٹ چینج, اس کے اندر پروجیکٹ جو ہے وہ سائن ہو سکتے ہیں اکنامک سائڈ. جیو پالیٹکس کو اگر ہم اچھا ہارون شریف صاحب, آج سے کوئی 2 سال پہلے جب بی او آئی کے چیئرمین تھے, آپ نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا, چائے پلائی اور کہا کہ سعودی عرب $20 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو وہ وعدے کدھر گئے؟ وہ کیا ہوا کہ ہم 2 سال کا عرصہ ہو گیا, کوئی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, غالباً $1 کی بھی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. پرابلم کہاں پہ آئی, ہماری سائڈ پہ یا سعودی سائڈ کے اوپر؟ دیکھیں شہباز, یہ اس کے 3 فیز تھے. پہلا فیز تھا پولیٹیکل بریک تھرو جو پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا. دوسرا فیز تھا میرا بی او آئی کا, اس کو فالو اپ کر کے, وہ وعدے نہیں تھے, وہ باقاعدہ ان رائٹنگ ایک فریم ورک ایگریمنٹ میں نے بنایا تھا جس کا ایک اوورسائٹ میکنزم تھا. جہاں پرابلم آئی 2 چیزیں ہیں بالکل جو مختصراً بتاتا جاؤں. ہم نے ان پروجیکٹس کو ریگولر بیوروکریسی کی منسٹریز کو ہینڈ اوور کر دیا, اور وہ وہاں پھر نہ کیپیبلٹی تھی نہ وہاں پہ ول تھی, اور وہ سسٹم کے اندر سلو ڈاؤن ہو گئے, اور سعودی عرب نے انٹرسٹ چھوڑ دیا. ٹائمنگ بہت کرٹیکل ہوتی ہے. جب ہم نے ٹائم لوز کر دیا تو جیو پالیٹکس جو تھی وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی, اور پھر سعودی عرب نے اس کے اوپر سلو کر دیا سارا کام. سو ہمیں ٹائمنگ کو یوز کرنا چاہیے کہ اگر ایک اچھا گڈ ول جسچر آتا ہے تو اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ہمیں انسولیٹ کر کے ترجیحی بنیاد پر فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت تھی, وہ ہم نے نہیں کیا. آئی ہوپ ہم نے سیکھ لیا. اچھا سر, اس میں جو $20 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو مین منصوبہ ہے وہ گوادر میں آئل ریفائنری کا ہے. جو تابش غور صاحب ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے آن انرجی, ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل پاکستان اس میں دلچسپی رکھتا ہے, لیکن ہم سعودی کمپنی کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے. اگر انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو پیورلی ایک کمرشل جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کریں گے. یہ آپ کے خیال میں ایک ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیے, جو بھی یہ تقریباً 8 سے 10 بلین کا ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کا پروجیکٹ تھا, ارام کو اس کو لیڈ کر رہا تھا. دیکھیے, وہ ہم سے جو اسپیشل, جب کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ لاتا ہے تو اس کے اندر کہ آپ نے زمین کی کیا قیمت لگانی ہے, اس کے ٹیرفز کیا رکھنے ہیں, اور کنسیشنز کیا ملنے ہیں. ہم چائنا کے پروجیکٹس پہ بھی کنسیشنز کا ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو وہ تو نیگوسیٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں,
یہ کہنے کی ضرورت ضرور ہے کہ ہم کوئی انفیئر نہیں دیں گے جو دنیا کی پریکٹس نہ ہو اور ہم سے مانگا جا رہا. اور سعودیز نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی انفیئر ڈیمانڈ نہیں کی تھی, لیکن وہ پروجیکٹ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے obviously کنسیشنز مانگ رہے تھے. ان کے پاس اور ممالک بھی موجود ہیں اور وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے. میرا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اگر آپ ایک کارپوریٹ ٹائپ سیٹ اپ بنا دیں اور اس کو کراچی میں ایک یونٹ بنا دیں پھر یہ ڈیولپ ہو پائے گا. اگر ہم منسٹری آف پیٹرولیم میں ڈال دیں گے تو نہ ہمارے میں پیشنس ہے نہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے, تو ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے تابش کو بہت سیریسلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئل ریفائنری کا منصوبہ ہے یہ آگے چلے گا گیون دی والیوم آف دی انویسٹمنٹ, جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ پیٹرو کیمیکل نہ بھی لگائیں تب بھی وہ 5 سے 7 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری ہے. تو اتنی بڑی سرمایہ کاری کے لیے اب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ 20 سال کی انکم ٹیکس ایگزمپشن دینے کو تو تیار ہے, لیکن پرائسنگ کی فارمولا اس کی جو لفٹنگ آف دا پروڈکٹس کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سعودیز مان جائیں گے اس بات کے اوپر؟ دیکھیں جی, سعودی کیا کوئی بھی نہیں مانے گا میرے حساب سے. ہماری مین ایشو پالیسی کی انکنسسٹنسی ہے. اگر ہم کوئی ان سے کنسیشن بھی دیتے ہیں تو اب انویسٹر ہمیں دیکھتا ہے کہ would we be able to honor it. میری رائے دونوں ممالک کو یہ ہے کہ آپ لو ہینگنگ چھوٹے پروجیکٹس پکڑیں 1 سے 2 ارب ڈالر کے, جس میں انہوں نے 4 آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں. فار انسٹنس وہ ہمارے آپ کو یاد ہو LNG کے پلانٹس کے اندر انٹرسٹڈ تھے پرائیویٹائزیشن میں. وہ ایک اسلام آباد میں ہوٹل یا شاپنگ مال بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ایکوا پاور کمپنی ہے وہ رینیوبل انرجی میں سولر انرجی کا پارک بنانا چاہتی ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہماری ایبزارپٹیو کیپیسٹی اس قدر کم ہے, ہمیں شو کرنا ہے کہ ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کو شو کرنا ہے کہ اس ٹینر میں کر سکتے ہیں. ہمیں ڈویبل اسمالر پروجیکٹس کر کے ان کو پروفیشنلز کے تھرو کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بھی چیز تھی, یہ جو ویژن 2030 ہے سعودی عرب کا, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک پاکستان کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے فار فیوچر انویسٹمنٹ فرام دی سعودی عربیہ؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب کی جو زیادہ تر اب جو اٹینشن ہے وہ بھارت کی طرف چلی گئی ہے. جی شہباز, اہم سوال ہے. دیکھیے سعودی عرب بڑا کلیئرلی خطے کے اندر اپنے آپ کو ڈیورسیفائی کر رہا ہے. سعودی عرب بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی بھی کھل رہی ہے, اکانومی کھل رہی ہے, پروفیشنلز کو گرین کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں. سعودی عرب خطے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جہاں پر بھی اپرچونٹی ہو, چین ہو, ہندوستان ہو, پاکستان ہو. اور یہ ویژن 2030 کا ایک ان کا گول ہے کہ آئل بیسڈ اکانومی سے ہم نے خطے میں ڈیورسیفائی کرنا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے ہم یہ دیکھیے کہ وہ ہندوستان میں کر رہے ہیں یہاں کیوں نہیں کر پا رہے, زیادہ ضروری سوچنے کا امر یہ ہے کہ ہم ان کی کمٹمنٹس کو مٹیریلائز کیوں نہیں کر پا رہے. ہمیں صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم ہندوستان سے زیادہ اٹریکٹیو ٹرمز پہ ان کو یہاں لا سکیں اور سسٹین کر سکیں. میری آپ کو یہ رائے ہے کہ اپرچونٹی ہے, لیکوڈیٹی بھی ہے, لیکن یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کی کیپیبلٹی کوئی انتہا کم. اچھا ہارون شریف صاحب, اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ پہلو ہے, یہ حالیہ جب سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ایک تناؤ آیا اور اب ظاہر ہے کہ ایک ریوائول ہو رہی ہے. کیا نیچر آف ریلیشن شپ ہماری اب سعودی عرب کے ساتھ چینج ہوگی؟ کیونکہ میری بھی پاکستانی کچھ حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ماضی میں ہم پاک سعودی بھائی بھائی کی بات کرتے تھے وہ اس سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے. جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ ہر چیز کو پیورلی اکنامک ٹرمز پہ دیکھتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں. تو کیا پاکستان کو بھی انہی لائنز پر سوچنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے؟ جی ایبسلیوٹلی, جو میں نے عرض کیا, دیکھیں سعودی عرب سے ہمارا ریلیشن شپ 3 چیزوں پہ چل رہا تھا. ایک ہماری ریلیجس افینٹی تھی اور ہے, ایک ہمارے ورکرز وہاں کام کر رہے تھے اور ہیں, اور تیسرا جو تھا کہ سعودی عرب ہمیں جیو سیکورٹی میں ہماری مدد بھی چاہتا تھا اور ہماری پارٹنرشپ تھی. اب سعودی عرب کے جو لوگ جن سے میری ڈیلنگ ہوئی وہ بالکل کمرشل ٹرمز کے اوپر انویسٹمنٹ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیے ان کو لیبر کی ضرورت کم ہے, ان کو پڑھے لکھی مینیجریل کلاس کی ضروری ہے. یہ ہمیں ایک سٹرکچرل شفٹ اپنے میں لانا پڑے گا کہ یہ بھائی بندی, آلٹرزم, ایڈ, احسان لینا, جیسے ہم نے وہ جو ایک بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ لیا تھا, انہیں میں وہ ہمارا جیو پولیٹیکل جسچر تھا. ہمیں کمرشل ڈیلز ٹیبل پہ رکھ کے ان کے ساتھ مل کے امپلیمنٹ کرنی ہوگی تو ریلیشن نئی لائن پہ ڈیولپ ہوگا. ورنہ اس میں جیسے پہلے ہی کپ آئی ہے دوبارہ بھی آئے گی. اور ہم بات تو جیو اکنامکس کی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم کور
जियो स्ट्रेटेजिक लेते हैं, जब हम एंगेज करते हैं, हमारी अच्छा, वो अरुण साहब, आप सलाहियत। बात तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात करें, कमर्शियल चीज की बात करें, क्विक मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन हमने जो अपॉइंट किए हैं इस वक्त जो नए सफीर हैं वो एक रिटायर्ड जर्नैल को किया है. डू यू थिंक इट्स अ गुड चॉइस? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूं कि इन्वेस्टर जहां का भी हो उसको सिग्नल चाहिए होता है। अब ये एक सिग्नल ये है इस तरह के हम अभी भी एक ट्रेडिशनल मोड में एंगेज करना चाहते हैं, और ये बड़ी क्लियर बात है। हमें चाहिए कि उनको सिग्नल दें कि आपके काउंटर पार्ट जो हैं वो जियो इकोनॉमिक्स की डील्स को मटीरियलाइज करने के लिए तैयार हैं। और यहां पर पाकिस्तान को जो मैंने कहा ये ट्रांजिशन हम करना चाह रहे हैं, उसमें हमें अपनी सिग्नलिंग, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अप्रोच सारी तब्दील करना होगी। खाली बात करने से दरवाजा तो खुल जाता है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस, लेकिन ये नहीं उनको यकीन आता कि आर वी रेडी फॉर बिजनेस। हमें ये बहुत से स्टेप्स लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपका। साथ ही और भी एक बड़ा एक अहम मसला इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हेयरिंग के लिए, और ये पिटीशन जो थी डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान जो फॉर्मर IMF के ऑफिशियल हैं उन्होंने की थी। उन्होंने इस पिटीशन में ये प्ली ली है कि जो हैं वज़ीर ख़जाना थे फॉर्मर, उनकी जो इक़दाम थे उनको कैंसिल किया जाए, और इसके साथ ही जो रज़ा बाकर साहब की अपॉइंटमेंट है इनको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, 2005 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान पर जो कर्जों का बोझ है उसको कम किया जाए, और जो भी हुकूमत हो उस पर यह कदगन लगाई जाए कि पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जे हैं वो उसकी जो इकॉनमी का साइज है उससे 60% ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि कभी भी इस कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी पिटीशन दायर की गई है डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान की तरफ से, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर्स भी रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो इस कानून पर अमल दरामद करे। डॉक्टर जुबैर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्काइप पर। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट बहुत से ऐसे कवानीन बनाती है जिस पर शायद अमल दरामद नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट खास करके इस जो कर्जों के मामले में जो कानून है उस पर अमल दरामद करवाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है? जनाब देखिए, यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट उसी कानून के ऊपर फोकस कर रही है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं वो पामाल हो रहे हैं, बुनियादी हकूक जो हैं वो पामाल हो रहे हैं। वो कैसे? जब आपने इस पर्टिकुलर कानून की जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है, इसको आपने इसकी खिलाफ वर्जी की, तो पाकिस्तान की मईशत के हालात इतने खराब हो गए कि तमाम मुल्क के लोगों को उसके ऊपर उसका असर पड़ा। सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ी, उनके ऊपर बोझ पड़ा, इन्फ्लेशन हुई और सब कुछ हुआ। तो तमाम लोग जो हैं वो इसकी वजह से वो हो गए, मकरूज हो गए हैं। अब ये एक हमारी फंडामेंटल राइट है कि जो कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने मुल्क के मफाद में पॉलिसीज बनानी है। अब इस पर्टिकुलर कानून की खिलाफवर्जी करके उन्होंने उन मफादात को बिल्कुल वो किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया, और उसके साथ साथ उसके जुड़े हुए कई और पहलू हैं पॉलिसी मेकिंग के, अपॉइंटमेंट्स के, जो सामने आ रहे हैं, और ये शायद और भी इसमें और भी ऐसे नुकात आएंगे जिससे डॉक्टर साहब, ये अपॉइंटमेंट्स की बात हम आपसे बाद में पूछेंगे। ये अभी अगर आप देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशियो है वो 87% है, और कानून कहता है 60% होना चाहिए, तो कोई 12,400 अरब रुपए का इजाफी कर्जा पहले ही लिया जा चुका है। तो आपके ख्याल में इस तरह के हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है? अब जो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया है वो कल हम वापस तो कर नहीं सकते। जनाब देखिए, ऐसी पॉलिसीज इख्तियार हुकूमत कर सकती है। इस वक्त तो वो कोशिश ही नहीं कर रहे ना कि उस डेट को कम करे। आप देखिए, सबसे पहले डेट 1 रुपया बढ़ता है जब 1 रुपए का खसारा होता है। आप देखिए, मुतवातिर 2007-8 के बाद से हर हुकूमत ने बेतहाशा बड़ा डेफिसिट किया अपने बजट में। जो पार्लियामेंट पास करती है बजट, उससे बढ़ चढ़कर उन्होंने खर्चे किए, और ये सिर्फ अपने सियासी मुफाद को सामने रखते हुए। और इस चीज को पेचीदा किया बाद में इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ने,
جس نے انٹرسٹ ریٹ کو اتنا بڑھا دیا کہ جو 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 سود کے اوپر جو پیمنٹس ہیں وہ پاکستان کی جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اس کا 2/3 حصہ ابھی کھا رہی ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ جو اقدامات جو حکومت کر رہی ہے اور بغیر سوچے ہوئے کہ بھئی ان کا اثر کیا ہوگا, اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی وجہ سے کم از کم ان پر یہ زور آئے گا اور ان پر اڈاپٹ کرے کہ جو اس شرح کو, اس ریشو کو, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو جلد از جلد کم کرے اور کم از کم اس طرف چل پڑے جو قانون کہتی ہے. چلے ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی اس پٹیشن میں ایک اور بھی پلی کی ہے, دو کہ حفیظ شیخ صاحب اب وزیر خزانہ نہیں ہیں, تو آپ نے کہا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور وہ صرف اس وجہ سے قرار دیا جائے کہ وہ وزیر خزانہ بننے سے پہلے بھارتی کسی شہری کے ساتھ یا اس کمپنی میں مل کر وہ کام کرتے تھے. تو کیا یہ ایک ساؤنڈ گراؤنڈ ہے گیون دا فیکٹ کہ کیا کوئی پاکستانی کسی فورنر کے ساتھ یا کسی بھارتی کے ساتھ مل کر کیا کوئی بزنس مین یا بزنس نہیں کر سکتا کیا؟ کامران, میرے خیال میں آپ پٹیشن کی اگر کیئرفل ریڈنگ کی جائے تو اس طرح کا کوئی بھی ہمارا سٹینڈ نہیں ہے, کوئی بھی ہمارا ایسا سٹینڈ نہیں ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ان الیکٹڈ پرسن جو ہے وہ کیا کیبنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے, کیا وہ فیڈرل منسٹر ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ صرف حفیظ شیخ صاحب کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے یہ بات, یہ تمام جو ایسے وہ ہیں جو اسپیشل ایڈوائزرز ہیں یا ان کے اوپر یہ کاغذ, جب یہ اس قسم کے لوگ ہمارے اس قسم کے نہیں مطلب کہ ان الیکٹڈ لوگ جب وہاں پر آ جائیں تو وہ پھر یہ قوم کے مفاد میں وہ فائدے مفاد میں وہ یا فیصلے لیں گے یا نہیں. یہ جو وہاں پر ذکر ہے کہ یہاں پر یہ پہلے کہاں کام کرتے تھے, یہ تو حوالے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آلریڈی آ گئی ہے, یہ جو ایڈوائزرز ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, یہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور اسی وجہ سے جو حفیظ شیخ صاحب تھے وہ آئین کی پروویژن استعمال کرتے ہوئے انہیں 6 ماہ کے لیے فیڈرل منسٹر بنایا گیا تھا, اور ابھی جو شوکت ترین ہیں ان کو بھی اسی پروویژن کے تحت بنایا گیا ہے. تو یہ تو پوائنٹ آلریڈی گورنمنٹ ایڈریس کر نہیں چکی آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل, دیکھیے جناب یہ کامران, یہ میری پٹیشن ہے, یہ اوریجنل فائل ہوئی تھی فیبروری 2020 میں, 1 سال اور 2 مہینے گزر چکے ہیں. اس کے اوپر رجسٹرار نے کچھ اور قسم کی وہ کیے تھے, آبجیکشن لگائے تھے, اور ان آبجیکشنز کے اوپر کو 5-6 وہ ہوئی ہیں, چیمبر ہیئرنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, اور وہاں پر ہم نے وہ تمام چیزیں ایکسپلین کرنے کے بعد اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے جو رجسٹرار کی آبجیکشنز ہیں ان میں سے 2 کو اوور رول کیا ہے, 2 میں کہا ہے ہمیں کہ آپ اپنے پٹیشن کو ریکٹیفائی کریں, وہ ہم نے کر دیا ہے, اور وہ پھر ابھی 21 تاریخ کو وہ فائل ہو چکی ہے. اب اس دوران میں تو آپ دیکھیے نا کہ کافی چیزیں ہوئی ہیں, انٹرسٹ ریٹ بھی کچھ کم ہوئے ہیں لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک اور یہ اگر چینجز آئی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کیے, دیکھیے ہمارا موقف وہیں پر ہی پروو ہوتا ہے کہ وہ صحیح تھا. اب اس کے اوپر اور بھی عمل درآمد ہونا چاہیے, سپریم کورٹ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بھی سپریم کورٹ سے پلی کی ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر جو ہیں گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈاکٹر مرتضی سید جو ڈیپٹی گورنر ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس کو بھی انلیگل ڈکلیئر کیا جائے. آپ کن گراؤنڈز کے اوپر یہ پلی لے رہے ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو وزارت خزانہ نے یہ جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں انہوں نے جو کوڈل فارمیلٹیز تھیں, جو رولز آف بزنس کی ریکوائرمنٹس تھی, وہ تو ساری پوری کی ہیں اپوائنٹمنٹس کے اندر نہیں کی ہے نا. یہی تو ساری بات ہے, یہاں پر کوئی بھی ایویڈنس نہیں سامنے کہ انہوں نے, دیکھیں یہ جو ہیں یہ بڑی فیڈیشری اور یہ جو اس طرح کی جو پالیسی میکنگ وہ یہ اور جن کی ٹینیورڈ پوزیشن والی جو پوزیشن ہوتی ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹس نے ایک خاص طریقہ کار آف امپلائمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ پروسیس بالکل نہیں فالو ہوا. یہ تو چھپکے سے آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا تھا پہلے سے کہ کیسے اپوائنٹ ہوئے, آج تک کسی کو پتا نہیں ہے کہ رضا باقر صاحب کیسے اپوائنٹ ہوئے. اور پھر انہوں نے جو ڈپٹی گورنر کو اپوائنٹ کیا وہ تو کبھی اخباروں میں بھی نہیں آیا, اور کئی لوگوں کو حکومت میں بھی نہیں پتا کہ بھئی ڈپٹی گورنر جو ہے وہ بھی یہ IMF سے لے آئے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایسی امپورٹنٹ پوزیشنز کے لیے جس کا جو پالیسی بناتی ہے, جس کا اثر تمام لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہوتا ہے, اس کے بارے میں قانون بہت واضح ہے
کہ اس کے لیے خاص ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرے. اگر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ابھی تو یہ پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے، آگے جب اس کی پروسیڈنگز ہوں گی تو دیکھیں کہ سپریم کورٹ اس پر کیا موقف لیتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے جا رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک ہے، دو کہ کووڈ ہے، لیکن بہرحال اس حالات میں بھی بعض دفعہ ایس او پیز کے ساتھ کچھ افطار ڈنر چلتے رہتے ہیں. حال ہی میں راولپنڈی میں اس حوالے سے ایک اہم ڈنر ہوا جس میں سینئر صحافیوں اور اینکرز کو بلایا گیا. ظاہر ہے کہ میں اور شہباز تو اس ڈنر میں موجود نہیں تھے، اس لیے شاید ہمارے اوپر آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہاں پر جو کچھ ڈسکس ہوا ہم اس پر بات کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ جو ڈنر ہوا تو اس کے اندر بہت سی کھل کر باتیں ہوئیں. وہ باتیں ظاہر ہے کہ آف دا ریکارڈ وہ ایک انٹریکشن تھی، لیکن بہرحال وہ باتیں پھر بھی سامنے آئیں. اور شہباز اس کے اندر جو اہم، جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، جو ہم اپنے پروگراموں میں بات کرتے رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آپ کو ایک ڈی ایسکیلیشن ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی بیک چینل ڈپلومیسی کے. تو اس جو یہ انٹریکشن تھا راولپنڈی میں جو ہوا، اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یس، دونوں ممالک کے درمیان بیک چینلز ایکٹیو ہیں، اور یہ بیک چینلز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیول پہ نہیں بلکہ اس دفعہ روایت سے ہٹ کے جو دونوں ممالک کے سینئر انٹیلیجنس حکام ہیں، پاکستان کی طرف سے ISI اور ان کی طرف سے را، ان کی ملاقاتیں دبئی میں ہوتی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 25 فروری کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. دونوں ممالک نے اپنی جو بیان بازی ہے اس میں بھی کمی کا اعلان کیا. لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ شاید پاکستان بھارت کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور یہ شاید اس میٹنگ کا میرے خیال میں ایک مین میسج تھا. یہ بات آپ نے ٹھیک ہے کامران، کہ وہاں پہ ایک تو یہ لگ ایسے رہا تھا، جو چیزیں باہر آئیں بھی ہمیں ایکچوئل تو نہیں پتا وہاں پہ کیا کنورسیشن ہوئی ہے ان کی، لیکن جو بات میڈیا کے مختلف پھر جو لوگ پارٹیسپینٹس تھے، جو میری بھی ان لوگوں سے بات ہوئی، آف دا ریکارڈ جو بات ہوئی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے پبلک نالج میں تھیں ان کی کنفرمیشن ہوئی ہے وہاں سے. اور ایک جو چیز آپ نہیں بتا رہے ہیں کہ جو اب جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیول پہ جو بات ہو رہی تھی، پہلے تو خیر ایک شاید یہ بھی بات ہوئی تھی کہ DGMOs کے لیول پر یہ بات چیت دونوں ممالک کے درمیان ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک چیز DGMO کا ایک کلیئرٹی، DGMO کا جو لیول ہے نا، ہاٹ لائن، وہ تو ایک میکنزم موجود ہے، وہ بات کرتے ہیں، ان کا کوئی حرج نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس جو حکام ہیں ان کا آپس میں ملنا، یہ غیر معمولی بات ہے. لیکن اس میں یہ بات آپ کو یاد ہوگا، جب یہ 25 فروری کو خبر آئی تھی، اس کی پریس ریلیز آئی، اس کے بعد جو ISPR کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں یہ معاملہ صرف اسی حد تک ہے، اس میں کسی اور ایجنسی کا یا سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. تو لیکن چیز پلازیبل ڈینائبلٹی ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن کامران، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اب یہ بات کرے کہ بھارت کے ساتھ امن ہونا چاہیے. سو دیٹ از دا میسج، دیٹ از دا باٹم لائن آف دی ہول کنورسیشن پروبیبلی. اور اس میں یہ چیزیں شاید آگے بڑھ بھی جاتی ہیں. جو کابینہ میں جا کے پھر ایک اور سیٹ بیک ہوا، اور غالباً وہاں پہ آرمی چیف نے یہ بھی بات کی، جو بات آئی ہے سامنے، کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کابینہ کے اندر یہ معاملہ وہاں پہ اٹھایا، جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی. تو ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ اسے کم سے کم ایک پازیٹیو میرے لیے یہ چیز یہ ہے کہ اگر ملٹری بھی چاہ رہی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہوں اور سویلین گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے تعلقات ٹھیک ہوں. ہاں ایک بات وہاں پہ جو ہوئی، جو ہم بھی شاید اپنے پروگرام میں کر چکے تھے، کہ آرٹیکل 370A سے زیادہ آرٹیکل کا 35 ہے، 35A جو ہے 35A، جس کے تحت کہ کشمیر کے اندر جو نان کشمیریز ہیں ان کی آباد کاری یا وہاں پہ وہ جائیدادیں خرید نہیں سکتے، اس کے اوپر پاکستان اپنی جو مذاکرات ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرے گا. اور جو میں سمجھ پایا ہوں، دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بہت زیادہ ڈیبیٹ رہی. یہ جس پالیسی شفٹ کی بات کر رہے ہیں، جو ہماری سویلین قیادت ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، اینڈ ایون جب مشرف اقتدار میں آئے تو ان کی پالیسی کیا تھی. یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کشمیر کا مسئلہ بالکل ہم نے اس پر اپنا جو موقف ہے وہ نہیں چھوڑنا، لیکن کشمیر کے مسئلے کو ہم نے ہاسٹیج نہیں بنانا جو باقی ہمارے تعلقات کی ایسپیکٹس ہیں. مثلا ٹریڈ ٹائز ہیں، اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہ اتفاق نہیں کرتی تھی. اب جو تبدیلی آئی ہے، جو پہلے ہماری جو سویلین قیادت جو بات کہتی رہی، وہ ایگزیکٹلی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب اس بات کی تائید کر رہی ہے. بلکہ آرمی چیف نے یہ کہا بھی کہ جب ہمارے اوپر، میڈیا کے اوپر بھی، اپوزیشن والے بھی اور باقی لوگ تنقید کرتے تھے کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں، اب جب ہم اپنی پالیسی میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں
تو آپ ہمیں شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں کوشچن کر رہے ہیں کہ یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ آئی تھنک اپریشیٹ بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ریئلائزیشن ہے, اور اس میں جو سب سے بڑی ریئلائزیشن یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اور اس مضبوط کرنے کے لیے آپ کو تعلقات کو نارملائز کرنا پڑے گا. لیکن اس کے اندر کیچ ایک یہی ہے, ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ صحافیوں کو بلا کر کے بریف کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ان کو بھی بلائیں, کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے. اگر آپ قومی اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا مریم نواز کا بیان, مریم نواز کا بیان, انہوں نے کافی ایک چیز میں کنکلوڈ کرتے ہیں, اپوزیشن پارٹیز کو بلائیں نہ بلائیں, شاہ محمود قریشی کو بلا کے بتا دیں کہ واقعی کچھ بات وہاں پہ ہوئی اور کچھ تعلقات وہاں پہ ریوائیو ہونے کی بات چل رہی ہے. قریشی صاحب نے تو ڈینائی کیا, لیکن اوور آل آئی بلیو کہ یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے, کیونکہ اگر پاکستان کو اپنے معاشی جو اکانومی ہے اس پر فوکس کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو کام بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی جو سید علی گیلانی ہیں, ویٹرن کشمیری لیڈر ہیں, جب بھی وہ کسی پاکستانی وفد سے ملتے تھے تو پہلی بات وہ یہ کہتے تھے کہ بات یاد رکھیں کہ مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے, اور بغیر مضبوط معیشت کے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.